بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی 3 رجب المرجب 2 رجب المرجب 1446 ہجری مطابق 3 جنوری 2025 جمعہ کا روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 24 پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 8 مختصر تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے اے حبیب نئے چاندوں کے متعلق۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی کیفیات بدلتی ہیں کہ شروع میں باریک پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات بالکل پورے جوبن پر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے آخری دنوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کیفیات مختلف ہیں، اسی طرح اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ شب 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ ایام بیت 13 14 15 ان ساری راتوں کے چاندوں کو بدری کہتے ہیں، وہ بدر تمام ہے 14ویں کا، اور پہلی رات کا ہلال اور ویسے عام حالت میں قمر کہلاتا ہے۔ اور قمر کی اسی صفت گھٹنے بڑھنے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جوئے کو عربی میں قمار کہتے ہیں، قمر سے ماخوذ کر کے، اس میں بھی مال کا گھٹنا بڑھنا اور کبھی چاند کی طرح بالکل غائب ہو جانا ہوتا ہے۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے حبیب ان چاند کے تعلق سے سوال کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ یہ جو چاند ہیں یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت بتانے کے آلے ہیں۔ لوگ اس سے اپنے دینی دنیاوی معاملات اور خاص طور پہ چونکہ حج کی بات تھی ان پر ایک اعتراض کیا گیا تھا، ان کو چاہیے تو اس کے بارے میں سوال کرنا تھا، انہوں نے یہ سوال کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے اپنے انداز پر، طریقہ ان کا غلط تھا،
معاذ اللہ مرد و زن ننگے ہو کر کعبے کے طواف کرتے، تالیاں سیٹیاں بجاتے، اور جب واپس ہوتے تو یہ لوگ گھر کے دروازے کو چھوڑ کے اس کے جو بیک سائڈ ہے پچھواڑے سے وہ آتے، اور اگر دیوار پھلانگنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا تو وہ دیوار گرا کے بھی داخل ادھر سے ہی ہوتے۔ وہ اس کو اپنے طور پہ کوئی ایک ضروری اور اجر کا کام سمجھتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو چاند ہے ان کا تعلق تو ہے لوگوں اور حج کے ساتھ، ایام حج کی اس سے پہچان ہوتی ہے۔ ماہ رمضان ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ایام عدت ہیں، خواہ و طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو۔ اسی طرح لوگ اپنے مختلف دنیاوی معاملات کے لیے بھی، لین دین کے معاملات کے لیے مثلاً انہوں نے کوئی مہینہ طے کر رکھا ہوتا تھا تو وہ اس سے پہچانتے تھے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے۔ یہ قمری مہینے ان کا تعلق تو چاند سے ہے، لیکن نظام الاوقات صلات کے آپ یومیہ کے دیکھیں تو ان کا تعلق سورج سے۔ تو خواہ وہ قمری ایام ہوں، ماہینے ہوں، خواہ شمسی، یہ دونوں کے ساتھ ہماری عبادات کا بڑا تعلق ہے۔ فرمایا لیسل ولیسل برو بان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی۔ تو پوچھنے کی بات تھی وہ تم نے نہ پوچھی، لیکن اس کا بھی جواب سن لو۔ اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے، ہاں لیکن نیکی ہے یہ کہ کوئی تقوی اختیار، خوف خدا بندی اختیار کرے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا وہ بجا لائے، جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچے۔ اصل نیکی تو یہ ہے، یہ جو تم نے اپنا ایک فلسفہ بنا رکھا ہے یہ کوئی نیکی نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ حسن معاشرت کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ او گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور دروازہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، وہ پچھواڑے نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح دنیا و دین اسی میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے ڈرو۔ اس سے گزشتہ ماہ سیام کے روزوں کا حکم بیان ہوا، اور ماہ سیام کے روزوں سے پہلے خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ نے وصیت کا، قصاص کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال، اس کے دشمنوں سے لڑنا تاکہ کلمہ حق جو ہے وہ سر بلند ہو، اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو راہ خدا میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور حد سے مت بڑھو۔ یعنی راہ خدا میں بھی رب کے دشمنوں سے، رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی تمہارا لڑنا جو ہے اس میں بھی تمہاری طرف سے اجازت زیادتی نہ ہو۔ گھر میں بیٹھے معذوروں، بچوں اور نہ لڑنے والی عورتوں کو قتل مت کرو، اور جو تمہارے مد مقابل ہیں انہیں بھی قتل کرو تو مسلح مت کرو۔ مسلح کا معنی ہے اعضاء کا بگاڑ دینا، ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ ڈالنا، جس طرح کہ احد کے دن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ مسلح جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھیتیاں، فصلیں، رفاع عامہ کے جو ادارے ہیں جیسے ہسپتال ہیں وغیرہ وغیرہ،
ان کو بھی تہس نہس کر دینا اس کی شرعن اجازت نہیں۔ صرف وہ لوگ جن پر حجت قائم ہو چکی اور وہ نابالغ چھوٹے بچے بھی نہیں، معذور بھی نہیں، خواتین بھی نہیں، اور ان میں صلاحیت ہے کہ وہ مسلمان مجاہدین سے لڑ سکتے ہیں اور وہ مد مقابل ہیں، ان کو اطاعت تسلیم نہ کرنے کی صورت میں قتل کرنا اس کی اجازت ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ تم ان کو، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے۔ کفار ناہنجار مسلمانوں کی ہجرت کا سبب بنے، وہاں سے ان کے نکالے جانے کا ذریعہ بنے، تو اے مسلمانوں تم بھی ان کو وہاں سے نکالو اور جہاں ملے انہیں قتل کرو۔ والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ ان کا جو فتنہ ہے مسلمانوں کو بے جا مکہ مکرمہ سے نکالنا اور طرح طرح کے جو ہے وہ فسادات برپا کرنا، ان کے اس فتنے کو مٹانا ان کے قتل سے زیادہ جو ہے وہ شدید ہے۔ ان کا قتل ہو جانا یہ کم تر ہے، لیکن فتنہ ان کا مٹنا چاہیے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مت ان کے ساتھ تم لڑو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس۔ ماہ حرام حرمت والے مہینے اور مقامات حرمت ان کا لحاظ جنگ میں بھی ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے وہ 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اور پورا پورا سال جو لوگ جنگوں میں لگے رہتے تھے، لڑائیوں میں مصروف رہتے تھے، وہ بھی ان میں ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ ان میں ایک یہی مقدس مہینہ ہے جو کل سے شروع ہو چکا ہے، جسے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مہینہ قرار دیا گیا اور فرمایا کہ رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، جو کوئی خوش نصیب اس میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے پلائے گا۔ اور 3 مہینے وہ ترتیب وار ہیں، 11واں، 12واں اور پہلا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ ذوالحجہ کو تو حج کی مناسبت سے ذوالحجہ کہتے ہیں، محرم الحرام کو اس کی حرمت کی وجہ سے ہی محرم کہتے ہیں، اور ذوالقعدہ میں بھی معنی جنگ سے بیٹھ جانے کا موجود ہے۔ ذوالقعدہ کا معنی ہے بیٹھنے والا، اس میں وہ جنگ و جدال سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے اور چوتھا یہ رجب المرجب، اس کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اسی طرح خود حرم شریف ہے تو حرم شریف کا اپنا احترام ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد خطاب کا قاتل حرم میں مل جائے تو میں اس سے قصاص نہیں لوں گا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ شیر، چیتا وغیرہ درندہ دور سے اگر کسی جانور کے پیچھے ہرن وغیرہ کے دوڑتا ہوا آئے اور وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ واپس پھر جاتے ہیں۔ پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں تو حرم مکی میں جب داخل ہوتے ہیں تو عین کعبہ کے اوپر سے گزرنے کے بجائے دائیں بائیں سے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ لڑیں، خود پہل کریں، تو پھر ان کا فتنہ چونکہ بڑا فتنہ ہے، وہ اشد ہے قتل سے بھی، ان کا مر جانا ہلکا ہے کافروں کا، لیکن ان کا فتنہ بڑا ہے کہ جو اطاعت تسلیم کرتے ہوئے اسلام کے دامن رحمت میں بھی نہیں آتے اور ہما وقت سرکشیوں اور فتنہ بازیوں میں رہتے ہیں، تو ان کا قتل جو ہے وہ زیادہ ہلکا ہے بنسبت ان کے فتنے کے، وہ اس سے بڑا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ قتال کریں تم سے وہاں مسجد حرام کے پاس بھی تو پھر قتل کرو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں ان کے عمل کا۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، تو بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ رک جائیں، معافی مانگ لیں، استغفار کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، تو جو پہلے کر چکے وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین واسطے اللہ کے، یعنی خالص اللہ کا دین اسلام اس کے ڈنکے بج جائے۔ جہاد کا اصل پس منظر بھی یہی ہے، اعلاء کلمۃ الحق، کلمہ اسلام کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، کیونکہ رہتی دنیا تک اب عند اللہ وہ جو معیار حق ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے آنے سے آسمانی دین جو تھے، جو اپنے اپنے دور میں دین حق تھے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا لایا ہوا دین اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا لایا ہوا دین، تورات اور انجیل کے ذریعے جو دین نافذ ہوا اب وہ بھی منسوخ ہو گیا، اور اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے کہ جو اگر اس پر تھا تو اس کو بھی چھوڑ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ جب وہ آسمانی دین بھی منسوخ ہو گئے تو جو لوگوں نے خود گھڑ لی، سکھوں نے بدھ مت ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فرمایا کہ لڑو ان سے اس وقت تک یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین خالص اللہ کا رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آئیں، رک جائیں، تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ان پر جو ظلم کریں، حد سے بڑھ جائیں۔ جو ان میں رک جائے اس ظلم و بربریت سے، تو تم بھی ان سے ہاتھ روک لو، تمہارا ہاتھ وہاں چلے جہاں ظلم پایا جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کی، اور حرمتوں کے بدلے ہیں۔ قصاص کا لغوی معنی ہوتا ہے بدلہ، قتل کے بدلے قتل کو اس لیے قصاص کہتے ہیں، اور ایک معنی اس کا کاٹنا بھی ہے کہ اس میں شر اور فتنہ کٹ جاتا ہے، ورنہ ورثائے مقتول غیظ و غضب میں اپنے طور پہ پھر اقدام کر کے وہ بعض اوقات اسی قاتل کو یا اس کے کسی عزیز کو قتل کر دیتے ہیں، پھر ادھر سے وہ بدلے میں کرتے ہیں۔ اگر اسلامی شرع قصاص نہ لیا جائے تو فتنہ کٹتا ہے، اسلامی شرع قصاص ہو جائے تو اس سے فتنہ کٹ جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو قصاص کہتے ہیں کہ قصاص کا معنی کٹنا اور کاٹنا بھی، اور قصاص کا معنی بدلہ بھی۔ اب یہ اسلامی قصاص نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص الیاذ باللہ ہمارا ضلع میاں والی تو اس میں معروف ہے، نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انا، حسد اور باہم ایک دوسرے پر برتری جتلانے کے لیے کتنی جانوں کا بے جا ضیاء کر دیا جاتا ہے اور انہیں تلف کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا حرمت والے مہینوں کی حرمت کا بھی لحاظ ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، جیسے مسجد حرام میں قتال حرام ہے، اور جو چیزیں، تو فرمایا ان کی بھی لحاظ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پس جو زیادتی کرے تم پر اے مسلمانوں، تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اسی کی مثل جو اس نے زیادتی کی تم پر۔ اسلام کا قانون ہے تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ ہے، دو تھپڑ نہیں ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، جان کے بدلے جان ہے۔ اب
حتیٰ کہ جان بھی کسی نے لے لی تو قصاص میں جان لی جائے گی، مصلح نہیں کیا جائے گا، وہ زیادتی ہے کہ اسے جان سے مار دینے کے بعد اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کاٹنا، صورت بگاڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی پرہیزگاری والوں کے ساتھ۔ جانی قربانی کے بعد اسلام میں مالی قربانی بھی چونکہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اگرچہ جانی قربانی کا معاملہ مشکل ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، لیکن جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو مالی قربانی کے ذریعے وہ اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر جگہ اس میں اخلاص یعنی عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا یہ شرط ہے۔ چنانچہ مالی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، پسند کرتا ہے بھلائی کرنے والوں۔ اپنی جان پر بھی خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بھی کار ثواب ہے، اپنے اہل و عیال اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا اس کا بھی اجر ہے۔ جہاں تک حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک لقمہ جو آدمی اپنی زوجہ کے منہ میں دیتا ہے یعنی اس کا ذریعہ بنتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ اسی طرح ایک روٹی جو کسی محتاج کو دی اس میں 3 بندوں کے لیے اجر ہے۔ ایک اس روٹی کی کمائی کے لیے مشقت کرنے والے کے لیے، یعنی عموماً جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، ایک وہ روٹی پکانے والی صاحب خانہ خاتون کے لیے، اور ایک وہ جس خادم نے یا بچے نے اٹھا کر اس محتاج کو دی اس کے لیے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا صدقہ تو ترد البلا، یعنی اخروی اجر کے علاوہ دنیاوی اس کا مفاد اور منفعت یہ ہے کہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو رد کر دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو واجبی بعض صدقے ہوتے ہیں جیسے صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت پر حج ہے، اسی طرح قربانی اور فطرہ وغیرہ ہے، ایسے ضروری واجبی انفاق سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو اور اپنے ہاتھوں کو۔ اور دوسری صورت تباہی کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ جو ضروری اس کے ذمے ہیں بلکہ وہ بھی اور نفلی بھی وہ صدقات کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر وہ ریا ہے، دکھلاوا، کہ لوگ واہ واہ کریں کہ بڑا غنی ہے، تو یہ بھی بربادی۔ تو واسنو، بھلائی کرو اللہ کے لیے کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر حج کے چند احکام بیان کیے، یعنی ان کے اس عمل کی مذمت کرنے کے بعد کہ یہ جو تم نے آج خود کھڑا ہوا ہے کہ حج کے بعد گھر کے دروازے سے نہیں آنا، پچھواڑے سے آنا ہے، دیوار نہ پھلانگ سکو تو دیوار ڈھا دیتے ہو، تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی ایک عمل ہے خدائے بزرگ و برتر کا قائم کیا ہوا، تو حج ہو یا عمرہ یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے۔ یاد رکھیں اس کی صورتیں ہیں، ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج فرض عین، اس کو اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں حجت الاسلام، جو صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرتا ہے۔ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال
کچھ مصروف تھے، اگلے سال آپ نے حج کیا، اور جو پہلا قافلہ حج سن 9 ہجری میں روانہ کیا، اس قافلہ حج کے امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ انہوں نے خطبہ حج بھی دیا، اور حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے سورہ توبہ کی 40 آیات بینات کی تلاوت کی۔ اگلے سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا عظیم و شان قافلہ لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ آپ کے حیات ظہری کا بھی آخری سال تھا، اس لیے وہ جو آپ کا حجۃ الاسلام ہے اس کے خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کا حجۃ الاسلام حجۃ الوداع بھی ہے، دنیا سے رخصتی کا حج۔ عمرے آپ نے 4 کیے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے ہمارے فقہ حنفی کے مطابق، ایک تو ہے خالی آدمی کوئی حج کرتا ہے اسے حج افراد کہتے ہیں، اور حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ پلس کر کے حج پلس عمرہ کوئی کرے، اس کی 2 صورتیں، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے اس کی پابندیوں سے، پھر ایام حج جب آئے یوم ترویہ 8 ذوالحجہ سے احرام اور نیت کی، اور ساتھ ہی ہیں ادھر ہی حرم شریف میں، تو ارکان حج ادا کر لیے، یعنی ایک ہی سفر میں آپ نے ڈبل فائدہ اٹھایا۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم کے نزدیک یہ افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک قران افضل ہے، کہ ایک ہی نیت سے حج و عمرہ دونوں کا احرام قارن حاجی وہ کہلائے گا، وہ کرے عمرہ اور اس کے ساتھ پھر وہ پابندیوں سے ابھی نکلے نہیں، اسی پابندیوں میں رہے اور حج آگے شروع کر دیں۔ ہمارے پاک و ہند کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع، کیونکہ ظاہر ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا، حکومت کی الاٹ کی ہوئی تاریخوں سے جاتا ہے، تو وہ عمرے سے فراغت کے بعد ایام حج میں بہت ہوتے ہیں، ان پابندیوں میں رہ نہیں سکتا۔ تو معذرت ہمارے امام کے نزدیک قران اور امام شافعی کے نزدیک تمتع افضل ہے۔ تو اگرچہ افضل قران ہے، لیکن وہ پاک و ہند کے حنفی حجاج کو بھی اس پرابلم کی وجہ سے کہ ایام بہت ہوتے ہیں اور وہ پابندی نہیں رہ سکتی، تو وہ اس کے بعد اپنے احرام کی پابندی سے نکل جاتے ہیں عمرے کے بعد، پھر ایام حج میں وہ نیا احرام اور نیت کر کے کرتے ہیں حج۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پس اے حاجیوں اگر تمہیں مجبور کر کے روک دیا جائے تو جو آسانی ہو تمہیں، حج کہتے ہیں حج کی قربانی کو، یعنی خود روک لیے گئے ہو تو ممکن ہو تو اسے بھیج دو حرم شریف کہ وہ تمہاری قربانی وہاں ہو جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اب چونکہ احرام کی پابندی میں ہو تو حلق کرانا، گنج کرانا یہ آخر میں ہوتا ہے قربانی کے بعد، یہ نشانی ہوتی ہے کہ آدمی احرام کی پابندی سے نکل رہا ہے۔ احرام صرف 2 چادروں کا نام ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی چادر اتر جائے تو احرام ختم ہو گیا، نہیں، وہ نیت کا نام۔ تو فرمایا کہ حلق مت کرو، سروں کو گنجا مت کرو یہاں تک کہ حج تمہاری وہ حج کی قربانی اپنے مقام پہ پہنچ جائے، تمہیں اطلاع آ جائے کہ وہ قربانی کر دی گئی۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتا، جو احرام کی پابندیاں ہیں، اسے سر کھجلانا پڑتا ہے، بال گرتے ہیں، یا مریض ہے، تو اس کے لیے فدیہ ہے روزوں کا یا صدقہ یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم اطمینان میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرہ پلس حج یعنی اس کا نفع اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو اس کے لیے جو قربانی میسر ہو وہ بھی ضروری ہے۔
یاد رکھیں جو وہاں کے قریبی لوگ ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، کیونکہ عمرے کا انہیں آگے پیچھے بھی موقع ملتا رہتا ہے، تو مفرد حاجی کے لیے قربانی نہیں ہے اگرچہ وہ جتنا بھی مالدار ہو۔ حج تمتع اور حج کران یعنی عمرہ پلس حج جو کرتے ہیں، ایک احرام سے کریں یا پہلے عمرہ احرام اتار دیں پھر آگے حج کے لیے نیت کریں، ان کے لیے قربانی واجب ہے، اگرچہ وہ بالفرض وہاں فقیر بھی ہو جائیں، محتاج بھی ہو جائیں۔ فمن لم یجد، تو جو کر تو وہی رہا ہے حج پلس عمرہ لیکن قربانی کی استطاعت نہیں، تو فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اس کے لیے 3 روزے رکھنے ضروری ہیں ایام حج میں، وہ بہتر ہے 7، 8، 9 ذوالحجہ کو رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 اس وقت جب واپس آ جائے وطن۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل مسجد حرام کے حاضرین نہ ہوں، وہیں کا نہ ہو، جو باہر کا ہے، کہ اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ واپس آ جائے اور پھر وہ صرف قربانی دینے وہاں جائے۔ فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، تو اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور خوب جان رکھو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم نے تذکرہ حج سنا، اللہ تعالی ہمیں جیتے جی کم از کم ایک مرتبہ بصورت حج اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک در دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہم نے رب کی راہ میں جہاد کرنے کا سنا، اللہ تعالی ہمیں اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی راہ میں جہاد کی توفیق نصیب فرمائے، جانی جہاد کی بھی، مالی جہاد کی بھی۔ پروردگار عالم ہماری اس حسن نیت کو قبول فرمائے اور ہمیں عملی توفیقات سے سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع یعنی سورہ بقرہ کی 196 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید آگے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔